السلام علیکم دوستو، آداب۔ سوشل انفلوئنس ہو، میڈیا ایکسپوجر ہو، پیئر پریشر ہو، یا پھر وہ سینس آف ریلیجوسٹی ہو، ان وجوہات کی بنا پر لوگ دوسرے لوگوں کی مدد کرتے ہیں، سوشل فلنتھراپی جسے ہم کہیں گے۔ لیکن دوستو، جو ٹرینڈز ہیں اس وقت سوشل فلنتھراپی کے، وہ چونکہ زمانہ سوشل میڈیا کا ہے، تو سوشل میڈیا پر آئے دن اپیلز آتی رہتی ہیں ڈونیشنز کی، چاہے پیشنٹس ویڈیو بناتے ہیں، چاہے کریڈیبل جرنلسٹس جن کی مدد کرتے ہیں، اور وہ کام اچھا ہے، ہم اس کام پہ سوال نہیں اٹھا رہے۔ میں بار بار یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو ٹرینڈز ہوتی ہیں، جو فیڈز ہوتے ہیں، وہ ایک پرٹیکولر پاپولر بیہیویئر پہ مبنی ہوتی ہیں، جو بہت ہی جلد فیمس ہوتی ہیں اور بہت ہی جلد مر جاتی ہیں۔ مدد کرنے کا جو جذبہ سوشل میڈیا پر ہے، یہ کوئی رہنے والی چیز نہیں ہے۔ آج اگر کسی پیشنٹ کو 10 لاکھ روپے اس کے اکاؤنٹ میں آئے، تو ضروری نہیں ہے کل اس سے بھی زیادہ مجبور پیشنٹ کے اکاؤنٹ میں 2 لاکھ روپے بھی آئیں، کیونکہ ٹرینڈ ہے، فیڈ ہے، ایک پرٹیکولر انفلوئنس پہ، سوشل انفلوئنس پہ ڈیپینڈ کرتی ہیں یہ چیزیں۔ دیٹ مینز یہ آرگنائزڈ نہیں ہے، دیٹ مینز یہ گارنٹیڈ نہیں ہے۔ دیر فور واٹ شوڈ وی ڈو؟ لوگ کیا کریں، اور ایسے کون سے ماڈلز ہیں جو ہم نہیں کر رہے ہیں، اور ایک ٹیمپرری سے اور ان ریلائبل سوشل میڈیا پر ہم ڈیپینڈنٹ ہیں ڈونیشن سیک کرنے کے لیے۔ اپنے جو علیل بیمار ہیں کشمیر کے اندر یا باقی جگہوں پر، جن کی مدد ہو سکتی ہے باقی ذرائع سے، جو کریڈیبل ذرائع ہو سکتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے وہ کریڈیبل ذرائع، ایک ہمیں کریڈیبل نہیں لگتے، دوسرا ہم نے ان کو کریڈیبل بننے نہیں دیا ہے۔ جبکہ اسلام میں جو انسٹیٹیوشن آف زکوٰۃ ہے، وہ مینڈیٹری چیریٹی ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ لوگ زکوٰۃ نہیں دے رہے۔ 2.5% آف پیپلز ویلتھ لوگ دے رہے ہیں، ہم مسلمانوں کی ریلیجوسٹی پہ سوال نہیں اٹھا رہے۔ زکوٰۃ کے ڈسٹریبیوشن میں پرابلم ہے، زکوٰۃ کو سٹریم لائن کرنے کی پرابلم ہے، اور صرف ایک زکوٰۃ نہیں ہے دوستو، ماڈلز اور بھی ہیں۔ زکوٰۃ ہے، صدقہ ہے، وقف ہے، قرض الحسن ہے، اسلامک مائکرو فنانس ہے۔ اگر زکوٰۃ اسلام میں دینی ضروری ہے کہ اپنی دولت کا آپ ایک مخصوص حصہ دے دیں، کیونکہ اسلام کے 5 بنیادی ستونوں میں ایک ستون زکوٰۃ ہے، وہ زکوٰۃ دی جا رہی ہے، وہ زکوٰۃ لی جا رہی ہے، لیکن وہ زکوٰۃ سٹریم لائن نہیں ہے انڈین مسلمز میں، وہ زکوٰۃ سٹریم لائن نہیں ہوئی ہے کشمیر میں، اس زکوٰۃ سے کریڈیبل لوگوں کی مدد نہیں ہو رہی ہے، یہ میں کہنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ صدقہ دوستو مینڈیٹری نہیں ہے، والنٹری ہے اسلام میں، اور لوگ اس کو اپنی فری ول سے، مرضی سے دے دیتے ہیں، اور چاہے پیسہ دے دیں، چاہے والنٹیئر کریں، چاہے آپ اپنا وقت دے دیں، جسے ہم کہتے ہیں کلمے، درہمے، سخنے، ٹھیک ہے، ایک ریلیجس ڈیوٹی لوگ سمجھ کر کرتے ہیں، اور اسلام کی خدمت، لوگوں کی خدمت، خدمت خلق۔ وقف کریڈیبل انسٹیٹیوشن ان اسلامک فلنتھراپی، ایک ایسا انڈاؤمنٹ جہاں پہ ایک بار آپ نے کوئی پراپرٹی اللہ کے نام کر دی، تو وہ ہمیشہ ان پرپیچوٹی اللہ کی ہی رہتی ہے۔ دیٹ مینز ونس اے وقف از آلویز اے وقف۔ اور وقف اور زکوٰۃ میں یہاں یہ فرق ہے، زکوٰۃ کو دیا اور زکوٰۃ ساری یوسرپ ہو گئی، خرچ ہو گئی۔ وقف زکوٰۃ نہیں ہے، وقف میں آپ نے کوئی پراپرٹی دی، آپ نے کوئی رقم دی، وہ رقم یوسرپ نہیں ہوگی، اور وہ پراپرٹی ختم نہیں، بیچ کر نہیں کھائی جائے گی، یا غریبوں کی مدد وہ بیچ کر نہیں ہوگی، بلکہ
اس پر جو آمدن حاصل ہوگی، جو اس کا انکم جنریٹنگ سورس بنے گا، اس سورس سے لوگوں کی مدد ہوگی اور وہ وقف ہمیشہ وقف ہی رہے گا اور لوگ ضرورت مند اس سے فائدہ اٹھائیں گے. ٹھیک. وقف کا پوٹینشیل انڈیا میں کیا ہے؟ دنیا میں سب سے زیادہ اوقاف انڈیا میں ہے. سچر کمیٹی 2005 میں تشکیل دی گئی، 2006 میں ان کی رپورٹ آئی تو انہوں نے کیا کہا؟ سچر کمیٹی نے دوستو یہ کہا کہ بھارتیہ اوقاف کو اگر واقعی میں انکم جنریٹنگ بنایا جائے تو ایک پیرلل اکانومی بن سکتی ہے. مسلمانوں کے سارے خرچات اس سے پورے ہو سکتے ہیں. 1200 کروڑ روپے اس کا اینول ٹرن اوور ہو سکتا ہے، جبکہ ہے کتنا؟ ایز پر سچر کمیٹی دا دین 164 کروڑ which is a meager amount as far as 20 crore Indian Muslims are concerned. دوستو وقف کو واقعی میں ایک انکم جنریٹنگ ریسورس میں، انکم جنریٹنگ انسٹیٹیوشن میں بدلنے کی ضرورت ہے. اور اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے باہری ملکوں میں جو وقف ماڈلز عمل میں لائے جا رہے ہیں، وقف ہاؤسنگ ہے، وقف مائکرو فنانس ہے، اسلامک فنانس ہے، وقف ریئل اسٹیٹ ہے، وقف شیئرز ہیں، وقف بینکنگ ہے، اور ایجوکیشنل وقف ہے، ہیلتھ وقف ہے، سوشل ویلفیئر وقف ہے. وہ سارے ماڈلز کو ہمیں یہاں پہ امپلیمنٹ کرنا ہوگا تبھی، اور وقف کے تمام جو پراپرٹیز ہیں ان کے اپ کیپ کی طرف دھیان دینا ہوگا، تبھی وقف کا کچھ ہو سکتا ہے. چوتھا، قرض الحسن، ایک ایسا انٹرسٹ فری لون جس میں ضرورت مندوں کو پیسے دیے جاتے ہیں ادھار، اور ان سے کوئی نفع منافع سود نہیں کمایا جاتا، بیکاز ربا از فوربڈن ان اسلام اسٹرکٹلی. لون ٹرسٹ اور گڈ ول کے بیس پہ دیا جاتا ہے، اور جو لیتا ہے اس سے یہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ وہ جب اس اپنی استطاعت کو پہنچیں گے، اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ پیسہ واپس دے سکیں تو وہ پیسہ واپس کر دیں گے. کہیں پہ میں نے سنا ساؤتھ میں، غالباً کیرلا میں، کوئی ایسا اسلامک بینک ہے جو قرض الحسن دے رہا ہے. شیورلی نہیں کہہ سکتا، یاد آ رہا ہے مجھے، کہیں پہ پڑھا تھا میں نے. اسلامک مائکرو فنانس ایک ایسی فنانشل اسسٹنس اسلام میں جس میں چھوٹے چھوٹے لونز دیے جاتے ہیں. کن کو؟ ضرورت مندوں کو نہیں، بیماروں کو نہیں، سوشل انٹرپرینورز کو، اسمال بزنسز کے لیے، تاکہ لوگ اپنے پیروں پر کھڑے ہو سکیں، اپنی روزی روٹی کما سکیں. ان لونز کو اسلامک اصولوں کے آدھار پہ دیا جاتا ہے، اس میں بھی انٹرسٹ نہیں لی جاتی، تاکہ ایتھیکل بزنس پریکٹسز کو عمل میں لایا جا سکے. دوستو جب ہم وقف کی بات کر رہے تھے، ایجوکیشنل وقف، غریب بچوں کے لیے ان کی تعلیم کا انتظام کرنا، ہیلتھ وقف، سوشل ویلفیئر وقف، انوائرمنٹل وقف، کلچرل وقف، ایون ان تمام چیزوں کو لے کر اگر ہم وقف کو واقعی میں امپاور کریں گے تو واقعی میں اصل میں وقف اپنا رنگ دکھانا شروع کرے گا، اپنا پوٹینشیل دکھانا شروع کرے گا. کیونکہ اسلامک ورلڈ کا سب سے پاورفل انسٹیٹیوشن زکوٰۃ کے بعد وقف ہے، اور اگر وقف کو واقعی میں اس قابل بنایا جائے، انکم جنریٹنگ بنایا جائے، اس کے اپ کیپ کی طرف دھیان دی جائے، ماڈرن وقف ماڈلز کو امپلیمنٹ کیا جائے، وقف ایکسپرٹس کو پیدا کیا جائے، وقف سٹڈیز کی اور دھیان دلایا جائے، وقف سٹڈیز کو یونیورسٹیز میں بطور نصاب پڑھایا جائے، کریکولم میں اسے لایا جائے، تو واقعی میں ایک ایسا ڈسپلن کھڑا ہو سکتا ہے ایز وقف سٹڈیز جو ہزاروں وقف ایکسپرٹس پیدا کر سکتا ہے، جو انڈین اوقاف کی دیکھ ریکھ کر سکتے ہیں. سچر کمیٹی نے اپنے ریکمنڈیشنز میں یہ بھی رکھا تھا کہ انڈین ایڈمنسٹریٹو سروسز کی طرح ایک انڈین وقف سروسز کا کاڈر بنایا جانا چاہیے، جو ریجیکٹ کیا گیا، جو مانا نہیں گیا. لیکن کاش ایسا ہوا ہوتا تو کتنے وقف ایکسپرٹس دیش میں ہوتے. آج اگر ہم دیکھیں ہمارے اوقاف کو کون لوگ چلا رہے ہیں، تو اس میں ریزن یہ بھی ہے کہ وقف ایڈمن
वैसा क्यों नहीं बन पा रहा है, हमारे औकाफ उतने एबल और रिसोर्स इनकम जनरेटिंग क्यों नहीं बन पा रहे हैं? वक्फ एक्सपर्ट्स की कमी है, खासा फुकदान है। अगर हम जिस मसले को मैंने शुरू किया था, ये लेक्चर वक्फ पे नहीं है, मैं आपसे ये कह रहा था कि हम उन अनरिलायबल तरीक़ों पर अब ज़्यादा निर्भर, बल्कि 100% निर्भर रहने लगे हैं, दारोमदार करने लगे हैं, भरोसा करने लगे हैं, जो आज हैं कल नहीं होंगे, क्योंकि फैड्स हैं। फैड्स सोशल इन्फ्लुएंस पे उनका आधार होता है, और सोशल इंटरेस्ट्स बदलते रहते हैं, सोशल प्रेफरेंसेस बदलती रहती हैं, ट्रेंड्स बदलती रहती हैं, पुरानी ट्रेंड्स को नई ट्रेंड्स रिप्लेस करती हैं, फैड्स को नए फैड्स रिप्लेस करते हैं। देयरफॉर एक पोटेंशियल ऑर्गेनाइज्ड मुस्लिम फिलैंथ्रोपी, मुस्लिम चैरिटी का मॉडल सोशल मीडिया नहीं हो सकता, उसका मॉडल वक्फ ही हो सकता है, उसका मॉडल ज़कात का स्ट्रीमलाइन ही हो सकता है। और जहाँ हम इन शॉर्ट लिव्ड तरीक़ों पर निर्भर करते हैं, ज़्यादा दारोमदार करते हैं, पीपल में टुमारो लूज़ इंटरेस्ट इन डोनेटिंग ऑनलाइन। अगर एक केस कहीं से फेक निकला, कहीं से गलत निकला, और लोगों को पता चला, जो असल मुस्तहक हैं उनको भी कोई पैसा नहीं मिलेगा। और मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि ये तरीका अच्छा है, लोगों को ऑनलाइन पैसे जमा करके देना, और उसमें अच्छे लोग काम कर रहे हैं, हमें उन सब लोगों पे भरोसा है, कोई उनमें से चोर नहीं है। लेकिन सवाल है ऑर्गेनाइज्ड मुस्लिम चैरिटी का, जो एक काबिल भरोसा चैरिटी हो, जो रहने वाली हो, जो परपेचुअल हो। सोशल मीडिया ट्रेंड्स पे कैंसर पेशेंट्स निर्भर नहीं रह सकते। गरीब का इलाज अगर कराना है तो ऑनलाइन डोनेशन मांग के कभी 2000 भी आ सकते हैं, कभी 20 लाख भी आ सकते हैं। अगर कोई ज़्यादा ज़रूरतमंद हो, जिसको 10 लाख चाहिए, उसको 2000 मिल सकते हैं। देयरफॉर कॉन्सेप्ट ऑफ बैतुल माल, गांव-गांव, कस्बा-कस्बा, शहर-शहर, बैतुल माल जब तक मुस्लिम फिलैंथ्रोपी एज ऑर्गेनाइजेशन खड़ा नहीं करेंगे, तब तक दोस्तों लोगों को इसी तरह ऑनलाइन लिटरली भीख मांगना पड़ेगा। लोग आज हाथ जोड़ के वीडियोस पे भीख मांगते रहते हैं, और लोग डोनेट करते हैं। कश्मीर और कश्मीरियत को सलाम, उस जज्बे को सलाम जिस जज्बे से लोग डोनेट करते हैं। रिलीजियोसिटी है, खौफ खुदा है, वो अलग चीज़ है। लेकिन दोस्तों, क्या हम ये गारंटी के साथ कह सकते हैं कि ये जो तमाम लोग हैं, जो भी ज़रूरतमंद हैं कश्मीर में, ज़रूरी नहीं है कि कैंसर पेशेंट ही होना चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि जिसकी दोनों किडनीज़ ख़राब हैं। कुछ ऐसे गरीब लोग भी हैं जो कह नहीं पा रहे, जिनका ख्याल शायद बैतुल माल रख सकता था, जिनका ख्याल शायद ज़कात का स्ट्रीमलाइन होना कर सकता था। वो ऑनलाइन तो आपसे डोनेशन नहीं मांगे कि हमारे घर में चाय नहीं है, हमारे घर में चावल नहीं है। ऑनलाइन लोग कितने आते हैं जिनका सर से पानी ऊपर हो चुका होता है, जो बाद में इस मसले में नहीं फंसते कि हमारे बाहर लोग क्या कहेंगे। देयरफॉर व्हाट इज़ प्राइमरली नीडेड, कश्मीर या कश्मीर जैसी सोसाइटीज़ में, जहाँ पे भी मुस्लिम फिलैंथ्रोपी की बात मैं कर रहा हूँ, अगर उसको स्ट्रीमलाइन नहीं किया गया, अगर उसको एक ऑर्गेनाइज्ड वे में कलेक्ट नहीं किया गया, बैतुल माल्स क्रिएट नहीं किए गए, मैं अगेन कह रहा हूँ, गांव-गांव, कस्बा-कस्बा, शहर-शहर, ताकि सबको मिले। क्योंकि वीडियो कभी कुपवारा से आ जाता है और कभी कुलगाम से आ जाता है। मे बी देयर इज़ समवन इन श्रीनगर जिसका वीडियो किसी ने नहीं, मे बी देयर इज़ समवन इन पुलवामा, इन द फार हिंटरलैंड्स ऑफ वर्ड 1, somewhere in Kapran, somewhere in भलेसा, कश्तवाड़, डोडा, जहाँ पे कोई जर्नलिस्ट नहीं पहुँचा, तो उनके पेशेंट का क्या होगा। देयरफॉर ट्रेंड्स पर रिलाई मत करिए, फैड्स पर रिलाई मत करिए। एक ऑर्गेनाइज्ड मुस्लिम चैरिटी, मुस्लिम फिलैंथ्रोपी, जो कभी एक पैरेलल इकॉनमी हुआ करती थी इस्लामिक सोसाइटीज़ में, बैतुल माल्स क्रिएट करिए। बैतुल माल्स क्रिएट नहीं होंगे
تو کسی کو 20 لاکھ ملیں گے اور کسی کو 2000 بھی نہیں. اگر بیت المالز ہوتے تو اس میں ریلائبلٹی اچھی رہتی ہے، اس میں لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے شہر میں، ہمارے گاؤں میں کون ہے غریب، کون ہے مستحق. ویریفیکیشن ہو سکتی ہے، جینون کیسز سامنے آ سکتے ہیں، سب کا علاج ہو سکتا ہے. اور جو مسلمان ابھی بھی زکوٰۃ نہیں دے رہے ہیں، اگر بیت المال کی وجہ سے ایک باز پرس ہو، اگر ان پوچھ گچھ ہو کہ آپ نے زکوٰۃ دی، آپ نے فلانی بیت المال کو یہ دینی تھی، وہاں جمع کرنی تھی، تو میں بھی ایک اسپرٹ ایسا آ جاتا سوشل پیئر پریشر کی وجہ سے کہ جو لوگ نہیں دے رہے ہیں وہ بھی دینا شروع کرتے. دوستو، اس ویڈیو کے ذریعے سے میں آپ سب کا دھیان دلانا چاہتا ہوں بیت المال اور آرگنائزڈ اسلامک چیریٹی پر، نہ کہ سوشل میڈیا کے آن لائن ڈونیشن اپیلز پر، جو فیڈس ہیں، جو ٹرینڈز ہیں، جن کو بہت جلد کوئی اور ٹرینڈ ریپلیس کر جائے. جس طرح کوئی آج گانا ٹرینڈنگ میں ہے، کوئی سانگ ٹرینڈنگ میں ہے، کوئی مووی ٹرینڈنگ میں ہے، اور کل نہیں ہوتی ہے، کل کوئی اور ہوتی ہے. ٹرینڈز بدلتے رہتے ہیں. یہ سوشل میڈیا ٹرینڈ بہت جلدی بدلے گا دوستو، اور کوئی بعد میں نہیں پوچھے گا. یہ ایک دور چل رہا ہے، ایک ویو ہے، جس ویو میں لوگوں کی مدد ہو رہی ہے. اچھا ہے، مدد ہو رہی ہے. وی آر ناٹ اگینسٹ دیٹ. اس کے خلاف کوئی نہیں بول رہا ہے. بہت اچھی چیز ہے، لوگ اپنا جذبہ دکھا رہے ہیں، آن لائن ڈونیٹ کر رہے ہیں. بہت سارے پیسے، ایون اپیلز دینی پڑتی ہیں بعد میں کہ آ گیا ہمارے پاس نیڈڈ پیسہ، اب مت دیجیے. لیکن فار دا سیک آف ریلائبلٹی، فار دا سیک آف پرپیچوٹی، فار دا سیک آف کنٹینیوٹی، اینڈ فار دا سیک آف آرگنائزڈ مسلم چیریٹی، یہ ٹرینڈز پر کم اور بیت المال پر، زکوٰۃ پر، وقف پر، اوقاف کو اور اسٹرنگتھن کرنے پر سوچیے، تاکہ جو ایلنگ ہے، جن کو ایجوکیشنل نیڈز ہیں، جن کو سروائیول ایشوز ہیں، جو بھوکے مر رہے ہیں، ان تک ایک گارنٹیڈ مدد پہنچے. بہت بہت شکریہ.